زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کسی دوسری چیز کو اس قدر ضروری نہیں ہے، کیونکہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچانا سب اعضاء کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تمام باتیں سنتا ہے۔ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے، تم غور کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص کبھی گفتگو کرتا ہے اس پر حیف و افسوس ہے۔ اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بے حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے۔ دل اور زبان جسم کے بہترین اور بدترین اعضاء ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے۔ پہلی حکمت جو ان سے ظاہر ہوئی یہ تھی کہ آقا نے کہا، اے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکری ذبح کر دو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اور زبان لے آئے۔ ایک بار آقا نے پھر کہا کہ بکری ذبح کرو اور گوشت کا بہترین حصہ کاٹ لاؤ۔ آپ پھر وہی دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر بہترین کوئی حصہ نہیں، اور اگر یہی خراب ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر بدن کا بدترین کوئی حصہ نہیں۔ باتیں بھی زیادہ، خطائیں بھی زیادہ، زیادہ باتونی شک، جھوٹ، غیبت، چغلی، مسلمان کو گالی دینا وغیرہ کبیرہ گناہوں میں اکثر مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح مالدار شخص مال کی فراوانی کی وجہ سے عموماً تکبر اور عیش و تیش میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، جس کا مال کثیر ہوگا اس کے گناہ کثیر ہوں گے، جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مبتلا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، لوگو تم سے کوئی شخص جب دنیا کے کسی شہر کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو زاد راہ کے بغیر سفر نہیں کرتا، تو وہ شخص کیسا ہے جو آخرت کا سفر بلا زاد راہ کرنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا زاد سفر کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اچھی بات بتائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ فرمایا 2 رکعت نماز قبر کی وحشت گھبراہٹ سے بچنے کے لیے اور سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کے لیے، مساکین پر صدقہ کرنا تاکہ تم کو سخت دن کے عذاب سے نجات ملے، اور دوسرے بڑے بڑے امور کے لیے حج کرنا۔ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ ابو ذر فرماتے ہیں دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ طلب دنیا کے لیے اور ایک حصہ طلب آخرت کے لیے، اس کے علاوہ تیسرا حصہ بنانا مضر ہے، مفید نہیں۔ اس طرح اپنی بات چیت بھی 2 طرح کی بنا لو، ایک وہ جو تمہاری دنیا میں کام دے، دوسری وہ جو آخرت میں کام آئے۔ مطلب پوری وہ بات کرو، جو آپ سے کوئی سوال کرے صرف اس کا جواب دو، اور باقی جو زبان ہے اپنی اللہ کی حمد و ثنا میں لگاؤ، اور تیسری مضر مفید نہیں۔ پھر فرمانے لگے، مجھے اس دن کے غم نے ہلاک کر دیا ہے جس کی میرے پاس کوئی تلافی نہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا، میری امیدیں میری عمر سے بھی زیادہ تجاوز کر گئیں اور میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے بارے میں انکسار فرما رہے ہیں کہ میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا ہوں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہم تو کوئی نیکی بھی نہیں کر پاتے، اور اگر ٹوٹی پھوٹی عبادت کر بھی ڈالی تو شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو بہت نیک ہے، تو شریف آدمی ہے، اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہم بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نیک آدمی ہیں۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمیں انکساری کا درس حاصل کرنا چاہیے کہ خواہ ہم کتنے ہی نیک کام کریں، خود کو گناہ گار ہی تصور کرنا چاہیے۔ باتونی شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔
روزہ رکھنا آسان ہے مگر فضول بات ترک کرنا مشکل ہے۔ سخت گرمیوں میں روزہ رکھ لینا اتنا مشکل نہیں ہے، عام طور پر مسلمان رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن فضول باتوں کی عادت چھڑانا بہت ہی مشکل امر ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بیکار کلمہ اپنی زبان سے نکال دینا نفس کے لیے ایک دن کے روزے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات سخت گرمی روزہ تو رکھ لیتا ہے مگر لغو کلمہ فضول بات ترک نہیں کرتا۔ فضول باتوں کی عادت نکال دینا واقعی مشکل ترین عمل ہے، جس کے لیے فضول باتوں کی عادت نکال دینا جتنا مشکل ہے اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نیک عمل دنیا میں جتنا گرا مشکل ہوگا، قیامت کے روز میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزنی ہوگا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ جب وضو ناگوار ہو اس وقت وضو کرنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں جس کی زبان اٹکتی ہو پھر بھی وہ تلاوت کرے اسے دگنا ثواب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو کھانے کی چیز کو خصوصاً جس کی خواہش ہو رہی ہو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات اخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری ساتھ بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ نرمی والا، بہتری والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دو چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک، جب بھی بات کریں تو کسی کا جواب بس دیں، اور دوسرا اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور صرف اللہ کے ذکر میں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اور جو ہم نے درس دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ اور امید کرتی ہوں کہ جو درس آج کا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔